ایک مسئلہ یہ سماعت کریں کہ قرآن عظیم، قرآن پاک کی طرف پیر کرنا کیسا ہے؟ تو قرآن پاک کی طرف پیر کرنا یہ منع ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نیچے رکھا ہوا ہے اور آپ جو ہے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر یا چارپائی وغیرہ پر، تو یہ بھی بے ادبی ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے، سمجھے آپ؟ اور اگر حقارت کی نیت سے ہے تو کفر تک ہے، کفری کی طرف لے جانے والی چیز ہے یہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا اگر یہ مقصد نہیں ہے اور بس ایسے ہی ہے تو یہ بھی ناجائز، منع، مکروہ ہے اور سخت منع ہے۔ لہٰذا قرآن عظیم کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن عظیم یہ سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اور یہ آسمانی قانون ہے، سمجھے؟ آسمانی کتاب ہے، خدائی قانون ہے، اور اس سے افضل اعلیٰ دوسری کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ کتاب ہے جو ہمارا سرمایہ ہے، ہماری امانت ہے، ہماری دولت ہے، ہماری آن بان شان، ہماری جان ہے۔ قرآن عظیم وہ ہے جس کے بارے میں رب کریم نے خود ارشاد فرمایا، شروع ہی میں فرمایا، سورہ بقرہ کے شروع ہی میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے ہدی للمتقین، جو متقین کے لیے، جو ڈرتے ہیں اللہ سے، ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے اس میں، اور جو ڈرتے نہیں ہیں، سمجھے آپ، ان کے لیے ہدایت کا سامان نہیں ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے سے کچھ ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو گمراہ ہونے میں کیا ہے؟ ان کی بے عقلی کا، سمجھے؟ بے عقلی کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ قصور جو ہوتا ہے ان کی بے عقلی کا ہوتا ہے، قرآن کا نہیں۔ قرآن عظیم یہی وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا کفار کو للکارتے ہوئے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے مثل چھوٹی سے چھوٹی صورت لا کر دکھاؤ تم۔ اور صرف تم ہی نہیں بلکہ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے اور سارے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ مگر چیلنج یہ ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا کر نہیں سکو گے، ہرگز ہرگز نہیں کر سکو گے۔ لہٰذا جب کر نہیں سکو گے، تمہارے بس کی بات نہیں اس کا جو ہے آپ بدل پیش کر سکیں، اس کی مثال لا سکیں، تو فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وہ کیا ہے؟ دوزخ کی آگ ہے، اعدت للکافرین، جو کافرین کے لیے تیار کی۔ تو قرآن کے وقار، قرآن کے مقام و مرتبہ و منزلت کو پہچاننا چاہیے، اس کو سینے سے لگانا چاہیے، اس کو محبت کے ساتھ چومنا چاہیے، جس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے خود لیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا، سمجھے، اگر حسن بے نقاب ہو جائے تو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے، سمجھے، اور رسول پاک کی رحمت کا سہارا مل جائے تو ہر بچہ اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر کے دکھا سکتا ہے۔ یہ قرآن عظیم جو ہے ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا ادب و احترام جتنا زیادہ ہو سکے ادب و احترام کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم سب سے بڑی، سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، اس کا ادب و احترام لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔